إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں بہنوں، اللہ رب العالمین کے علم، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی رحمت اور اس کی حکمت کی نشانیاں آسمان و زمین میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ، اور خود تمہارے اپنے اندر۔ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا تم دیکھتے نہیں؟ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے حق کے پہچاننے کے لیے پوری زمین میں، پوری دنیا میں نشانیاں رکھتی ہیں، حتیٰ کہ انسان کا اپنا وجود، اس کی ذات میں، اس کے پورے سر سے لے کے پاؤں تک، ظاہراً و باطناً، اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانیاں رکھی ہیں کہ انہیں دیکھ کر انسان اللہ کے بارے میں غور و فکر کر سکتا ہے کہ کیسی قدرت والا اللہ ہے اور کتنا عظیم الشان علم اللہ کا ہے۔ کیونکہ کسی بھی چیز کی تخلیق کے لیے، بنانے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک علم اور دوسری قدرت۔ اگر علم ہی نہ ہو تو خاکہ ہی نہیں بن سکتا۔ کیسے بنایا جائے، ہاتھ کہاں رکھیں، پاؤں کہاں رکھیں، آنکھیں کہاں ہوں، صحیح جگہ پر چیزوں کو رکھنے کے لیے، چاہے وہ انسان کا وجود ہو یا مشینوں کا ڈھانچہ ہو۔ گاڑی خراب ہوتی ہے، آپ اچھے میکینک کے پاس جاتے ہو جس کو معلوم ہوتا ہے کون سی چیز کہاں لگانی چاہیے۔ سارے اسکرو، سارے بولٹ، سارے نٹ ایک جگہ نہیں لگتے ہیں، ہر ایک کی اپنی ایک جگہ ہوتی ہے۔ تو کیا کہاں رکھا جائے، اس کے لیے علم چاہیے، اور ان ساری چیزوں کو چھوٹی سے لے کے بڑی چیز بنانے کے لیے قدرت چاہیے۔ اگر قدرت انسان کے پاس نہ ہو تو انسان نہیں بنا پاتا کچھ۔ بلڈنگ بنانا ہے، آپ کے پاس پتھر اٹھا کے اس کو رکھنے کی طاقت نہیں ہے، کیل ٹھوکنے کی قوت آپ کے پاس نہیں ہے، کسان کے پاس ہل چلانے کی طاقت نہیں ہے۔ تو اگر طاقت اور صلاحیت اور قدرت نہ ہو تو جاننے کے باوجود بھی نہیں ہوتا۔ تو ایک علم ضروری ہے، دوسرے قدرت ضروری ہے۔ علم اور قدرت کے بغیر کسی چیز کا بنانا تو دور، بگاڑنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے علم اور اس کی قدرت کی نشانیاں آسمان و زمین میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ، اور دور کیوں جاتے ہو، خود تمہارے اپنے اندر۔ نہیں میں زمین میں گھوم کے دیکھ نہیں سکتا کہاں کیا ہے، قدرت کی نشانیاں، ہمارے گاؤں میں پہاڑ نہیں ہے، ہاں ہمارے ہاں جانور نہیں ہے ایسا؟
مان لو بول دیا کوئی، نہیں دیکھ سکتا میں زمین میں جا کے نشانیاں، تیرے اپنے اندر ہے، وفی انفسکم، اور خود تمہارے اپنے اندر، افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں؟ معلوم ہوا کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم دیکھیں، لیکن دیکھنا دو طرح سے ہوتا ہے، ایک سر کی آنکھ سے، ایک دل کی آنکھ سے۔ اور انسان کا کمال اس میں یہ ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کو استعمال کر کے اللہ کی پھیلی ہوئی نشانیوں کو دیکھے، اور دل کی آنکھ سے ان کی معنویت کو، ان کے آپس کے کنیکشن کو، اس کی حکمت کو دیکھے۔ وہ آنکھ سے نہیں دکھتا، چیزوں کو جوڑ کے سمجھنا پڑتا ہے، غور و فکر کرنا پڑتا ہے، تب جا کر دیکھی ہوئی چیز فائدہ پہنچاتی ہے۔ لیکن انسان کی ناکامی کی بنیادی وجوہات میں سے حق کے قبول کرنے کے اعتبار سے یہ ہوتی ہیں کہ انسان یا تو اللہ کی پھیلی ہوئی نشانیوں کو سرے سے اگنور کر دیتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے، دیکھتا ہی نہیں، یا پھر دیکھی ہوئی چیزوں پر غور نہیں کرتا، اس کے پاس یا تو ٹائم نہیں ہوتا ہے یا وہ اہمیت نہیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، کتنی ایک نشانیاں آسمانوں میں اور زمین میں موجود ہیں جس پر سے یہ گزرتے ہیں، لیکن کیا فرمایا، ان سے یہ اعراض کرتے ہیں، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ اعراض کا مطلب ہوتا ہے اگنور کرنا، دیکھ کے بھی نہیں دیکھے، ایسا کرنا ہے سرے سے دیکھنا ہی نہیں۔ وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، کتنی نشانی اللہ کی ہیں، اگر وہ ٹھہر کے ان کو دیکھیں اور غور کریں تو حق کی معرفت ان کے لیے آسان ہو سکتی ہے، کم سے کم اللہ کا وجود، اللہ کا علم و حکمت، اس کی قدرت، اس کے بارے میں احساس ہو سکتا ہے کہ بنانے والا کتنا علم والا ہے، کتنا زبردست بنایا، اور کیسا قدرت والا ہے کہ اس نے ساری چیزوں کو جوڑ کے ایک پوری کائنات بنا دی۔ لیکن کیا فرمایا، ان کا گزر ان نشانیوں پر ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ ان کے سامنے نہیں آتی، نشانیاں سامنے آتی ہیں، لیکن وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، ان پر دھیان نہیں دیتے، ان پر دھیان نہیں دیتے، کیونکہ انسان بچپن سے جن چیزوں کو دیکھتا ہے، بچپن میں جستجو ہوتی ہے، کوئی بھی چیز بچے کے سامنے آپ کرو، دیکھو دھیان سے دیکھتا، آنکھ پھاڑ کے دیکھتا ہو، ایک دم جتنا چھوٹا ہوگا اتنی پھٹی ہوئی آنکھوں سے دیکھے گا، اس کے لیے وہ ہر چیز ایک نئی چیز ہوتی ہے، کیونکہ پیچھے اس نے کچھ دیکھا نہیں ہے، ہر چیز اس کے لیے استعجاب کا ذریعہ بنتی ہے، وہ آنکھ کھول کے دیکھتا ہے، اب کوئی آواز کرو اس کے سامنے ایک دم آنکھ کھول کے دیکھتا ہے، تو وہ جو اٹریکشن ہوتا ہے وہ بچپن میں ہوتا ہے، لیکن دھیرے 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 بار 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 دیکھتے 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 اس کی عادت ہو جاتی ہے، اور اس کو آدمی روٹین میں لے لیتا ہے اور نہیں دیکھتا، دیکھ کے بھی نہیں دیکھے جیسا کرتا ہے۔ بچپن میں بچہ جب چڑیا کو اڑتے ہوئے دیکھتا ہے اور آپ جو دیکھتے ہیں، فرق ہے نا، وہ دیکھتا ہے اس کو کیسا اڑتی، تتلی کیسا اڑتی، بلکہ کاغذ کیسے اڑتا ہے وہ بھی دیکھتا ہو، ہوا میں کاغذ اڑ رہا ہو تو اس کو برابر دیکھتا ہو دھیان سے، اس کے لیے اٹریکشن اس میں ہوتا ہے کیسا ہو رہا ہے، کیوریوسٹی۔ لیکن ہم اپنی زندگی میں وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ کیوریوسٹی کھو دیتے ہیں، پھر آپ نے کیا لگتا، ہاں تو کیا ہو، کاغذ اڑتا نا، تتلی وہ بھی اڑتی، پرندے، ہاں سورج ڈوبتا نکلتا، ہاں ہوا چلتی، پانی بہتا، بارش ہوتی، بادل، ہاں بادل آتے، وہ ہمارے لیے آبویس ہو جاتا ہے، ریگولر۔ لیکن اگر واقعی آدمی غور کرے، کوئی بھی چیز آرڈینری نہیں ہے، مکھی کا اڑنا آرڈینری، پائلٹ کو جا کے پوچھو، تتلی کا اڑنا
چڑیا کا گھوم کے بالکل آنا واپس اڑ جانا آرڈینری نہیں. مچھلی کا تیرنا آرڈینری ہے نہیں، وہ ایکسٹراڈنری ہے، وہ عجیب ہے. ہر چیز میں تعجب کے پہلو ہیں، لیکن انسان کی آنکھ اس استعجاب کو، اس تجسس کو کھو دیتی ہے، اس لیے پھر ساری چیزیں روٹین اور آرڈینری لگنے لگتی ہے. اسی لیے بعض سلف کہتے ہیں کہ اگر آدمی کے پاس عبرت کی نگاہ ہو تو ہر چیز میں عبرت ملتی ہے اس کو. دیکھنے والی آنکھ اگر سبق لینے کا مزاج رکھتی ہو، ہر چیز میں سبق ہے، ورنہ پھر بڑے سے بڑے حادثات میں اور بڑے سے بڑے واقعے میں اور بڑی سے بڑی مخلوق میں بھی کوئی سبق نہیں ہے، نو لیسن. تو یا تو انسان چیزوں کو سرے سے نظر انداز کر دیتا ہے، ہو رہا دھیان نہیں دیتا اس کو. کیسے بنائی چڑیا، کیسے بنی، اس کے پر دیکھو، اس کے پاؤں دیکھو، اس کے پنجے، اس کی چونچ، اس کی آنکھیں، اس کے جسم کا ڈھانچہ، اس کا وزن، اڑنے کے لیے ضروری ہے اس کو ویسا ہونا. ہاتھی کی طرح نہیں ہو، چھوٹا بنا لو، اڑنے کے لیے چاہیے اس کو، اتنا وزن دار نہیں ہو سکتا ہے. بھینس کی طرح نہیں ہوگی چڑیا. کیوں ایسا کہ پر ہیں اس کو لیکن وہ اتنا بڑا ہے کہ اڑ ہی نہیں سکتا ہے. نہیں ہے ایسا. جتنے اڑنے والے جاندار ہیں ویسے ہیں، ان کا ڈھانچہ ویسا ہے، ان کے پاؤں ویسے. چرنے والے، چلنے والے، رینگنے والے جاندار، ان کا اپنا ایک ڈھانچہ ہے. پانی کے جاندار، زمین کے جاندار، بستیوں میں رہنے والے جاندار، محنت مزدوری کرنے والے، گدھے، گھوڑے، گائے، بیل، اور جنگل کا شیر اور ہرن اور خرگوش اور تتلی، چڑیاں، ہر ایک کا اپنا اپنا ڈھانچہ ہے. برف میں رہنے والے جاندار، گرم ریگستان میں رہنے والے جاندار، اور ہم جیسے ریگولر علاقوں میں رہنے والے جاندار، فرق ہیں. برفیلے علاقوں میں رہنے والے جانداروں کا ڈھانچہ اور ان کے جسم پر بال اور وہ سب کچھ، سیکیورٹی، ان کی حفاظت، وہ الگ ہے. اور ریگستان میں رہنے والے جاندار، ان کا اپنا ڈھانچہ، ان کے پاؤں کے نیچے گدیاں، ان کا سٹرکچر، گردنیں ان کی اور آنکھیں ان کی اور سب کچھ، نتنے ان کے، اس کا الگ سٹرکچر ہے. مخلوقات کا وجود خالق کی دلیل ہے. نہ صرف خالق کے وجود کی دلیل ہے بلکہ کمال علم اور کمال قدرت کی دلیل ہے. اللہ چاہتا ہے ان کو دیکھو، اللہ کو نہیں دیکھا تم نے، نہ دیکھ سکتے دنیا میں. نہیں میں اللہ کو دیکھوں گا تو ہی مانوں گا، نہیں ہوگا ایسا. دیکھنے کے بعد کون نہیں مانے گا؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. من خشی الرحمن بالغیب، جو بن دیکھے رحمان سے ڈرنے والا بن جائے. تو انسان چاہتا میں دیکھوں گا پھر مانوں گا. جس کو دیکھ رہا ہے اس پہ کتنا غور کر رہا تھا، اسی میں دلیل ہے کہ تیرا کوئی خالق ہے، ان کا کوئی خالق ہے، وہ بڑے علم والا ہے، بہت قدرت والا ہے. ان کو دیکھ. اللہ چاہتا ہے کہ ہم دیکھیں. افلا تبصرون، دیکھتے نہیں تو. اور بعض اوقات آدمی دیکھتا ہے، کتنے سائنسداں ہیں ہم سے زیادہ غور سے دیکھتے ہوں، لیکن پھر ان کو اس انداز سے وہ نہیں دیکھتے جس سے وہ بنانے والے تک پہنچے. ان کی سوچ میں کچھ ایسے عقائد، فلسفے، ان کے کچھ اصول ایسے ہوتے ہیں جن کی روشنی میں اس کو دیکھتے ہیں، کھلے ذہن سے نہیں دیکھتے. پہلے سے مان کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے آپ بنتا سب. کہاں سے پہنچے گا خالق تک؟ پہنچے گا بہت، پہنچتے پہنچے گا. کہاں پہنچے گا؟ مدر نیچر. ہاں، اما قدرت نے بنایا اس کو. تو جو خالق کا، اللہ کا مقام تھا، اس نے مدر نیچر کو دے دیا. مانے گا تو صحیح ہو، کسی نہ کسی کو کریڈٹ دے گا بنانے کا.
ایٹریبیوٹ وہ کسی نہ کسی کو دے گا. کتنا زبردست بنایا مدر نیچر نے. بلائنڈ فورسز آف نیچر، قدرت کی اندھی طاقتیں، قدرت نے ایسے ہی بنایا. قدرت کون؟ بس وہ قانون جو بنے ہوئے کائنات کے. کون بنایا وہ قانون؟ وہاں نہیں، ہم لوگ کو اتنا نہیں آتا. پڑھے لکھے لوگ یا تو کچھ اس کے اندھے قوانین خود کے ہوں گے، اسی کے نتیجے میں اندھی قدرت کی طاقت، قدرت کی اندھی طاقتیں اس کے دماغ میں آئیں گی. اسی لیے اللہ نے فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس دل تو ہیں لیکن ان سے وہ سوچتے نہیں ہیں، صحیح ڈھنگ سے نہیں سوچتے. أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کیسا برا فیصلہ ہے جو کرتے ہیں. ججمنٹ صحیح نہیں ان کا. واقعی عقل مند کون ہیں؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں زمین کی تخلیق میں وہ غور کرتے ہیں، اور ان کا غور کرنا انہیں اللہ تک پہنچاتا ہے. رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ، اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ فضول پیدا نہیں کیا ہے، بے مقصد پیدا نہیں کیا، عبث بے معنی پیدا نہیں کیا جس میں کوئی حکمت نہ ہو. بس بنا دیا ایسی دھڑام سے اور ختم ہو جائے گا دھڑام سے. نہیں، ما خلقت هذا باطلا سبحانک، تو اس سے پاک ہے کہ ایسی کوئی چیز کرے میننگ لیس، پرپز لیس. فقنا عذاب النار، تو اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. کائنات کی تخلیق میں صحیح طور پر غور و فکر کرنا انسان کو اللہ کے عیوب سے پاک ہونے اور آخرت کے یقینی ہونے تک لے جاتا ہے. یاد رکھیں گے اس کو؟ سنیں ہی تو یاد کہاں سے رکھیں گے؟ ٹھیک سے کائنات کے وجود میں صحیح طور پر غور و فکر کرنا انسان کو ایک اس طرف لے جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے. سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے. اتنی زبردست کائنات بنایا جس میں کوئی فالٹ نہیں ہے، تو کیسا ہوگا جس نے بنایا؟ تو بے عیب ہے. اور فقنا عذاب النار، اے اللہ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لے. آخرت ہے، کیونکہ یہ سب کچھ تو نے بے مقصد نہیں بنایا. ہر ایک چیز کا ایک پرپز ہے، ہر چیز میں کچھ نہ کچھ حکمت ہے. ہم کو بنایا بے حکمت، کوئی پرپز نہیں. اتنی ساری صلاحیتیں دیں، کوئی محاسبہ نہیں، رسپانسبلٹی نہیں، اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکتا. اس ہر چیز کا ایک مقصد ہے. ہمارا بھی تو ہوگا. ساری چیزیں اپنے مقصد کے حساب سے برابر کام کر رہی ہیں. چڑیا گھونسلہ بنا رہی، جی رہی، ہاں مچھلیاں برابر تیر رہی، شہد کی مکھی برابر شہد بنا رہی، ہر چیز برابر کام کر رہی ہے. ہم کوئی ایسا جی رہا، کوئی ویسا جی رہا. باقی مخلوقات ویسی نہیں ہے، وہ ایک پیٹرن پر جی رہی ہے جو اس کے لیے بنایا گیا ہے، جو اس کو بتایا گیا ہے. پرندے، مچھلیاں، شہد کی مکھیاں، باقی جاندار، اپنا ایک پیٹرن ہے فکس. انسان کا فکس نہیں ہے. سچ بھی بولتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، ایمانداری سے کام بھی کرتا، کام چوری بھی کرتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے. انصاف بھی کرتا ہے، ظلم بھی کرتا ہے. تو ایک پیٹرن نہیں ہے اس کا، یہ الگ ہے. کیوں؟ ان کے پاس آزادی نہیں، اس کے پاس آزادی ہے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے انسان کو راستہ بتا دیا ہے، کون سے راستے پہ اس کو چلنا ہے. اب چاہیں تو وہ شکر گزار بن کے نیک زندگی گزارے، یا وہ ناشکرہ بن کے اللہ کی نعمتیں کھا پی کے الٹے کام کرے، ناشکرہ بنے. مطلب چوائس ہے اس کے پاس. اس چوائس کے نتیجے میں صحیح غلط طریقہ زندگی کا انسان کا آتا ہے. کچھ اچھا جی رہے ہیں، کچھ برا، کچھ حق کے راستے پر چل رہے ہیں، کچھ غلط راستے پر چل رہے ہیں. کچھ ایمان والے ہیں، کچھ کافر ہیں، کچھ اقراری ہیں، کچھ انکاری ہیں، کچھ اللہ کا شکر ادا کر کے اللہ کی بندگی کا اہتمام کر رہے ہیں،
کچھ اللہ تعالیٰ ہی کا انکار کر رہے ہیں یا ناشکری کی زندگی گزار رہے ہیں معصیت کے ساتھ. کچھ آخرت کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی کو ریکٹیفائی کر رہے ہیں، جواب دینا ہے قیامت کے دن. اور کچھ کون دیکھا کیا ہوگا مرنے کے بعد، یہی زندگی اصل ہے، انجوائے کرو. کچھ آج ہی کو سامنے رکھ کے کل کو نظر انداز کر رہے ہیں یا کل کا سرے سے انکار کر رہے ہیں. کون دیکھا کیا ہوگا. اللہ نے ہم کو بتایا یہاں دیکھو پہلے، اللہ نہیں پیدا کر سکتا؟ کون دیکھا؟ وہ اللہ جس نے پوری کائنات کو اتنے توازن کے ساتھ، عدل و انصاف کے ساتھ کچھ قوانین پر بنایا. تمہارے لیے اس کا کوئی قانون نہیں ہوگا؟ یوں ہی بنا دیا اس نے تم کو. سب میننگ فل ہے، تم میننگ لیس ہو، تمہارا کوئی پرپز نہیں. گھاس کا بھی مقصد ہے، پہاڑ کا مقصد ہے، آسمان کا مقصد ہے، زمین کا، سورج چاند ستارے، ہر چیز کا ایک مقصد ہے. تمہارا نہیں. وہ اللہ ایسا ہے کہ بے مقصدی بنا دیا تم کو اوٹ پٹانگ؟ نہیں. اور جس نے اتنا زبردست بنایا وہ تم کو نہیں بنا سکتا؟ کیا ہو تم؟ اتنے بھاری، تم کو بنانا بہت مشکل. واپس کیسا پیدا ہوں گے؟ ہاں ڈیلی اتنے پیدا ہو رہے ہو، کام کر رہا. بھائی ایسا ہوا کہ ہاں فلانی تاریخ کو 1 جنوری کو صاحب لوگ پیدا ہو گئے، اب واپس پیدا نہیں ہو سکتے، وہ ہو گیا ایک بار، ہو گیا. ایسا دوا خانے میں جاؤ، ٹیں 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 ہر منٹ کوئی نہ کوئی پیدا ہو رہا. دنیا میں بچے پیدا ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ تو وہ مسلسل پیدا نہیں کر رہا کہ اللہ تعالیٰ ایک بار پیدا کر کے اب اللہ کو نہیں آتا بنانے، نعوذ باللہ. روزانہ بنا رہا نا وہ، تو تم کو واپس بنانا کیا مشکل ہے جو اتنوں کو بنا رہا. روزانہ انسان پیدا ہو رہا ہے، دواخانوں میں پیدا ہو رہے ہیں، گھروں میں بھی پیدا ہو رہے. گاؤں دیہات میں تو جاتے بھی نہیں دواخانوں میں، سب طرف پیدا ہو رہے بچے. انسان سے انسان، انسان سے انسان، ہاں کتنے پیدا ہو رہے. اور ساری مخلوقات میں قانون رکھ دیا، جانوروں سے جانور. شیر کے پیٹ سے کوا پیدا ہوتا، کیسا قانون رکھا اس نے. شیر کے پیٹ سے شیر، جو مخلوق ہے اس کے پیٹ سے وہی مخلوق پیدا ہوتی. ایسا کیسا ہوتا؟ قانون رکھ دیا اس نے. تو انسان کے، اب سوچئے اس انسان کے پیٹ سے اگر انسان اللہ پیدا کر سکتا ہے تو قبر کے پیٹ سے واپس انسان کیوں پیدا نہیں کر سکتا؟ نہیں نکال سکتا. ماں کے پیٹ سے نکال رہا نہ ہو، اندر کیسا رہتا ہے ایک دم، ہاں بچہ سکڑ کے ایک دم ایسا چھوٹی جگہ میں لمبا، ہاں لا پاؤں پھیلا کے میں تو سوؤں گا، ایسا کرتا نہیں. پیٹ میں جگہ ہے کہ تو ویسے ہی کیوں وہ ایسی پوزیشن میں رہتا ہے، منیمم سپیس استعمال کرتا ہو. زیادہ جگہ نہیں بھائی، ادھر تھوڑا اپنے کو ایسے ہی کیوں رہتا بچہ؟ ایسا کیوں نہیں رہتا گھر بیٹھ کے؟ کیوں نہیں رہتا ایسا؟ اللہ نے بنایا اس کو ایسا. وہاں تک کہ اللہ نے اس کے لیے کچھ نہ کچھ قانون رکھا ہے. بچہ ایسے ہی رہے گا پیٹ میں، سارے بچے ویسے رہتے، ایک دم چھوٹی سی جگہ میں اس طرح سے پاؤں سمیٹ کے ویسے ہی رہے گا 9 مہینے تک، چپ چاپ ایسا رہتا ہو. پھر باہر آ کے پاؤں مارنا شروع کرتا ہو. پیٹ میں سنبھال کے رکھتا ہے، کبھی کبھی جھٹکے مارتا، بس سب خوش ہوتے ہیں، ہاں دیکھو جھٹکا مارا بچہ پیٹ میں. وہ رہتا کہ میں ہوں، بھولنا مت مجھ کو. آپ سوچئے جو اللہ ماں کے پیٹ میں اس کو ویسے ہی رکھ کے چپ چاپ، نہ بات نہ کچھ، نہ کھانا نہ پینا نہ کچھ، ویسے ہی رکھتا 9 مہینے تک. اور پھر 9 مہینے کے بعد جب ٹائم آ جاتا تو سارے بھاگنا شروع کرتے ہیں، ہاں لو باسکٹ، یہ بھاگو، کپڑے لو، سب بھاگو دوا خانے کو، چلو جلدی سے گاڑی میں بٹھا کے لے جاؤ. اور وہاں جا کے پھر بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے. وہی اللہ جو ماں کے پیٹ سے روزانہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کو نکال رہا ہے، وہی اللہ قبر کے پیٹ سے نہیں نکال سکتا. جو ماں کے پیٹ میں زندہ رکھ سکتا ہے
کتنا مشکل ہے ماں کے پیٹ میں بچے کا زندہ رہنا. سانس لینے کو جگہ ہے وہاں پہ، پرت میں پرت میں پرت اندر رکھا ہوا ہے اس کو. فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیریوں میں، اس میں اللہ اس کو رکھتا ہے اور وہاں زندہ رکھتا ہے اس کو. اور اس سے پہلے وہ بے جان رہتا ہے، پھر اس میں جان آتی ہے. تو جو ماں کے پیٹ میں رکھ کے جان ڈال سکتا ہے اور زندہ رکھ سکتا ہے ایسی جگہ میں جہاں زندہ نہیں رہ سکتا انسان. پلاسٹک میں پیک کر دیے کسی انسان کو، مر جائے گا کہ نہیں مرے گا؟ وہ ماں کے پیٹ میں پھر بھی زندہ رہا ہے، جی رہا ہے. اللہ بتاتا ہے دیکھو بے جان تھا، جان ڈالی، اور پھر جان ڈالنے کے بعد ایسی جگہ میں جہاں جی نہیں سکتے وہاں زندہ رکھ کے بتا رہا تھا. تو وہ بے جان کو زندہ کر سکتا ہے اور زندہ کو مرنے کی جگہ پر بھی زندہ رکھ سکتا ہے. اتنی قدرت والا ہے وہ اللہ. تمہارے مرنے کے بعد تم کو واپس زندہ نہیں کر سکتا؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ تم نے کیسے سمجھ لیا اللہ نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ تم نے دیکھا نہیں اپنے آس پاس، اور دیکھا تو غور نہیں کیا اس کے اوپر. لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہیں لیکن اس سے وہ غور و فکر نہیں کرتے. اللہ ہم کو چاہتا ہے کہ ہم سوچیں، دیکھیں اور دیکھ کر سوچیں کہ وہ اللہ کتنا علم والا ہے، کتنی قدرت والا ہے. اور اگر یہ نگاہ کسی کو مل جائے تو ایسا انسان زندگی بھر عجائبات میں جیتا رہتا ہے. ہر چیز میں اس کو لیسن ملتا ہے، ہر چیز میں اس کو سبق. سوچیے ایسی زندگی کہ ہر لمحے وہ میریکلز دیکھ رہا ہو، اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھ رہا ہو. کتنی بڑی بات ہے. یہ دھول اڑ رہی اس میں بھی اس کو کچھ دکھتا ہے، روشنی میں بھی اس کو کچھ لگتا، اندھیرا بھی اس کو عجیب لگتا. یہ زندگی اصل ہے جینے والی ہے، یہ اصل زندگی ہے. اور ایسا آدمی واقعی عقل مند ہے. اللہ چاہتا ہے کہ ہم غور کریں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو سورت ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ النازعات، اس میں ان لوگوں کا رد کیا ہے جو واپس کیسا پیدا ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی کا انکار کریں یا آخرت کے وقوع کا انکار کریں. آخرت نہیں ہو سکتی، واپس زندہ نہیں ہونے والے. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے کہا اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تم بنانے کے اعتبار سے زیادہ مشکل ہو یا آسمان؟ ہم نے تو بنایا نا اس کو، آسمان کو ہم نے بنا دیا. آسمان کو دیکھو اپنے سروں کے اوپر. اور اس سے پہلے ہم اس پر گفتگو کر چکے ہیں کہ کتنی گیلیکسیز ہیں، اس میں کتنے سٹارز ہیں، کہکشاں جس کو آپ کہتے ہیں، ستاروں کا جرمٹ. اور اس میں کتنی ستارے ہیں، پھر ستاروں کے اطراف سیارے ہیں اور پورے اپنے اپنے مدار میں ہیں. اور یہ پورا نظام بالکل ہمارے اوپر چھت کی طرح کھڑا ہوا ہے اور بالکل منظم انداز میں قوانین میں بندھا ہوا. ہزاروں بلکہ لاکھوں معلوم نہیں کتنے سالوں سے یہ لگاتار بالکل ٹکا ہوا قائم چل رہا ہے. کون ہے جس نے اس کو اس طرح سے قائم رکھا ہے؟ وہ اللہ جو اتنا بڑا نظام بنا سکتا ہے. وہ تم جیسوں کو پیدا نہیں کر سکتا. تم ہو کون؟ تم زیادہ بنانے کے اعتبار سے مشکل ہو یا یہ آسمان؟ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، بنانے کے اعتبار سے تم زیادہ مشکل ہو کہ یہ آسمان؟ اور مشکل بھی تمہاری عقل کے اعتبار سے کہا جا رہا ہے نا کہ اللہ کے اعتبار سے. سمجھے؟ اچھا اللہ کے لیے آسمان بنانا مشکل ہے کیا؟ نہیں. تمہاری عقل کے اعتبار سے تم دیکھو کہ اگر بنانے کا موقع ہو کسی کو بھی تو زیادہ مشکل کیا ہے، یہ بنانا کہ وہ بنانا؟ اللہ کے لیے دونوں بھی آسان ہیں. اسی لیے آگے کیا کہا؟ بنا دیا اس نے. مشکل نہیں ہے، بنا. اس کو تو بنا دیا نا، تو تم کو نہیں بنا سکتا ہو؟ نہیں، اللہ آسمان کو بنا سکتا، زمین آسمان سب کو بنا سکتا، ہم کو نہیں بنا سکتا.
بے وقوف ہے یہ. اتنا بڑا بنانا کتنا مشکل ہے جس میں تجھ کو رکھا ہے, تو اس کا ایک پارٹ ہے. اتنا بڑا اس نے بنایا اور تجھ کو نہیں بنا پائے گا وہ. تیرے لیے اتنا سارا نظام بنایا, تجھ کو نہیں بنا پائے گا وہ. کہ تیرے لیے سروائیو کرنے کے لیے کیسا نظام چاہیے, تجھ کو تو بنائے بنایا, تیرے وجود کو باقی رکھنے کے لیے سارا نظام, ساری چیزوں کو تیرے لیے سیٹ کیا. پلین میں اوپر جاتے ہیں, پہاڑ کے اوپر جاتے ہیں, سانس لینے میں پہاڑ کی جتنا اوپر 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 جائیں گے تو آکسیجن کم ہوتی کہ زیادہ ہوتی؟ زیادہ ہوتی نا. ہاں, کھلا آسمان, زیادہ ہوتی, کم ہوتی. کیوں؟ کیونکہ انسان زمین پر ہے, نچلی سطح پوری انسان کو آکسیجن لگتی کہ کون سی لگتی؟ نائٹروجن لگتی نا اپنے کو. ہاں, کیا لگتی ہے؟ آکسیجن. انسان سے قریب اللہ نے اس کو رکھا. پھر اوپر جیسے جائے گا الگ الگ پرتیں گیسز کی ہیں, لیکن انسان کو کیا لگتا؟ آکسیجن. لے, اس کے نزدیک آکسیجن ہے. ایسا کیوں؟ انسان کو کھانا اور پانی دونوں لگتا. دیکھ رہے چاند پہ بارش ہو رہی, چاند پہ اگ رہا گھاس, اپنے پاس نہیں. کیا بھائی, کیا کرنے کا؟ چاند پہ جائیں گے. ایسا ہے, عجیب ہے نا. آدمی دیکھتا, دیکھو چاند پہ بارش ہو رہی, اپنے پاس نہیں ہوتی بارش. کیا کھائیں گے؟ مر جائیں گے, 3 سال میں سب ختم. ایسا ہے, بارش ہوتی ہے, اللہ بارش برساتا ہے, اور زمین سے اناج اگتا ہے. اناج میں قسمیں اناج کی, پھل الگ الگ قسم کے, ان سب کو آدمی کھاتا ہے. انسان کو یہاں رکھا گیا سانس لینے کے لیے ہوا ہے, کھانے پینے کے لیے کھانا پانی ہے. تو اس کو بنایا, تو بنانے کے بعد اب بنایا, لیکن زندہ رکھنے کے لیے بھی تو چاہیے نا کچھ, زندگی باقی بھی تو رہے. کھائے گا نہیں, پیے گا نہیں, سانس نہیں لے گا تو مر جائے گا یہ. تو زندہ رکھنے کے لیے نظام بنا. اس کو معلوم تھا, بچہ پیدا ہوا, بولا کہاں میرے آکسیجن, کہاں میرا کھانا پینا, لاؤ جلدی. بچہ بولتا, اس کو معلوم ہی نہیں. تو وجود میں آنے والا بچہ چاہے انسان کا ہو یا دوسری مخلوقات, اس کو نہیں معلوم ہے. اس کے آنے سے پہلے اس کے لیے انتظام ہے. تو اس کو معلوم ہے نا اس کو کیا لگے گا. اس لیے پانی یہاں اتنا رکھا, ہوا یہاں اتنی رکھی, زمین اتنی رکھی. نہیں, ہم کو چائنا میں جانا پڑے گا, وہاں پہ 5 کلومیٹر میں ہی کھانا اگتا ہے, اس کے علاوہ زمین میں کہیں نہیں, سب پتھر 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 پتھر. ایسا ہے نہیں. اتنی زمین اللہ نے رکھی کہ ساری زمین سے اللہ تعالیٰ اگاتا ہے, اور پانی آسمان سے برساتا ہے. بادل ٹریول کر کے جاتے علاقوں میں اور پانی برستا ہے. جہاں انسان نہیں جا سکتا ہے, دریا نہیں ہمارے پاس, ندی نہیں ہمارے پاس, ٹھیک ہے, بادل ہمارے پاس ہے نا, بادل آگے برساتے اس کے. کیسا نظام ہے. اور ایسا بھی نہیں 1956 میں ایک بار بارش ہوئی تھی, ایسا ہے, سال کا نظام ہے برابر. مانسون آیا, بارش ہو رہی, پھر بارش ہوتی, پھر اگلا سال پھر آتا, پھر بارش آئی اور گئی, ختم ہو گئی. ندی نالے زمین میں ایسی صلاحیت رکھی پانی کو روک کے رکھے کہ بھائی بارش تو روکے, پانی کہاں ہے؟ تو پانی پیٹرول کی طرح ہے. جسٹ امیجن کیجئے پانی پیٹرول کی طرح ہوتا تو, ہاں, گلاس میں لے کے آؤ بیٹا, تھوڑا بیچ میں سوچتے رہا, موبائل چیک کرتے کرتے تو گلاس پورا پیٹرول کیا ہو گیا, اڑ گیا. ہے ایسا؟ پانی ٹھہرتا ہے, پیاس بجھاتا ہے, ایسا کہ پانی پیاس بجھاتا ہے. یہ ساری چیزیں کیا بتا رہی ہیں؟ جس نے بنایا بہت علم والا ہے. اگر اللہ زیرو سے ہم کو دیتا تو تمہارے حساب سے بناؤ, سوچیے کیا ہوتا. بارش کا سسٹم تم لوگ بناؤ, اناج کا سسٹم تم لوگ بناؤ, کیسا ہونا چاہیے, کر سکتے تھے ہم لوگ؟ تو یہ اپنے آپ ہو رہا. سوچیے کہ زمین سے اناج کا اگنا, آسمانوں کا ٹھہرے رہنا, پہاڑوں کا یہاں بنے رہنا, یہ سارا نظام کیا بتا رہا ہے کہ انسان کا وجود یہاں باقی رہے, اس کے لیے سب ضروری ہے.
تو صرف تجھ کو نہیں تیرے لیے سارا اس نے بنایا. اتنا جانکار ہے وہ اور اتنی قدرت والا ہے کہ تیرے لیے سارا وہ چلا رہا ہے. اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا کہ تم بنانے کے اعتبار سے مشکل ہو یا آسمان؟ اللہ نے اس کو بنایا. رفع سمکها فسواها. رفع سمکها ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رفع سمکها ای بنیانها، یعنی یہاں سمکها سے مراد کیا ہے؟ اس کی عمارت کو اللہ نے اونچا اٹھایا. آسمان وسیع ہے، زمین آدمی کے نیچے ہے، لیکن ویسی زمین سر کے اوپر ہے بیسمنٹ کے ایسا نہیں. آسمان کھلا آسمان ہے ایک دم. اس لیے شہر والے کیا کرتے ہیں چھٹیوں میں کھلے آسمان کے نیچے گاؤں جائیں گے، تھوڑا اچھا لگتا ہے ایک دم کھلا کھلا کھلا. اللہ نے آسمان کو ایک دم دور اونچا اور اونچا اٹھا کے رکھا تاکہ انسان کی زندگی صحیح چلے. ورنہ سعودی عرب کیسا جاتے؟ ناؤ سے جانا پڑتا، ہوائی جہاز ہی نہیں. آسمان اوپر نہیں ہے، ایک دم نیچے سر کے اوپر، ذرا تھوڑا سا جم کے تو سر میں لگتا. ایسا آسمان بنایا نہیں، اونچا بنایا ایک دم، جس میں بادل ہیں، ستارے ہیں اور وہ نظام، اور دور رکھا ان کو ایک دم دور تک آدمی دیکھے ٹیلیسکوپ سے. رفع سمکہا کہ آسمان کی عمارت کو اللہ نے اونچا اٹھایا. امام ابن جریر الطبری نے اس کو روایت کیا ہے، ابن عباس کا قول ہے. امام القرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں رفع سمکہا ای اعلی سقفہا فی الہوا، آسمان کی چھت کو آسمان میں اونچا اٹھایا، ہوا میں ایک دم اونچا اٹھا کے آسمان کو رکھا. یقال سمکت الشیء اذا رفعته فی الہوا، سمکہ کا عربی میں ترجمہ ہوتا ہے اونچا اٹھانا. رفع سمکہا آسمان کی اونچائی کو اٹھا کے اوپر رکھا اللہ نے، یعنی وسعت آسمان میں رکھی اللہ نے. مجاہد کہتے ہیں رفع سمکہا فسواہا، اس کی تفسیر میں کہتے ہیں رفع بناءہا بغیر عمد، اللہ تعالیٰ نے آسمان کی چھت کو اونچا اٹھا کے رکھا بغیر کسی ستون کے. اب یہاں آپ دیکھیے چھت بنانی پڑی، تھوڑا سا اگر بڑا علاقہ ہو تو کیا کرنا پڑتا؟ وہاں کیا ہے؟ دو پلر ہیں، کیونکہ عمود جو ہے پلر کے اوپر چھت قائم ہوتی ہے، وہ نہ ہو تو بیٹھ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ایسا اوپر رکھا، لیکن درمیان میں کہیں پلر ہے؟ دیکھے کبھی چائنا جا کے، انگلینڈ میں کہیں ہے؟ نہیں، چھت ہی نہیں. چھت ہے لیکن اس کے لیے عمود نہیں ہے، اس کے لیے پلر نہیں، اس کے لیے کوئی پلر نہیں. اس لیے کہتے ہیں مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رفع بناءہا بغیر عمد، بغیر پلر کے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو اونچا اٹھا کے سٹیبل رکھا، برابر سٹیبل ہے وہ. ایسا ہوتا نہیں میں سے اٹھ کے ارے آسمان قائم ہو گیا، نہیں، آسمان ہے وہ ہمیشہ چھت پر قائم ہے، سر کے اوپر چھت کی طرح قائم ہے، سقف کی طرح. والسقف المرفوع، اللہ نے چھت کی طرح اس کو اوپر رکھا ہے، سٹیبل ہے کہ آدمی آنکھ کھولتا پہلے اپنی چھت دیکھتا، ہاں جو ہماری ہے وہ پنکھے ونکھے ہے. آسمان بھی چھت کی طرح مستقل قائم ہے، لیکن پلر کہیں نہیں ہے، اس کے ٹکنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے. آدب ابن ابی ایاس نے امام مجاہد کا قول ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں یہ بات کہی ہے. اللہ نے فرمایا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو اونچا اٹھایا ایسے ستونوں کے بغیر جنہیں تم دیکھو. اب یہاں بغیر عمد میں اگر آپ وقف کریں بغیر عمد تو معلوم ہے کہ بغیر ستون کے بنایا، ترونہا تم دیکھتے ہو کہ بغیر ستون کے ہے. یا اگر ایک ساتھ پڑھو گے تو ایسا ہوگا بغیر ستونوں کے ایسے ستونوں کے جنہیں تم دیکھ سکو. علماء کہتے ہیں یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ نے بغیر ستون کے بنایا. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا،
تم دیکھتے ہو بغیر ستون کے ہے۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا سورہ لقمان میں خلق السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے، تم اس کو دیکھتے ہو کہ اللہ نے ایسے ہی بنایا ہے، ستون نہیں ہے، آسمانوں کے لیے کوئی ستون نہیں کہ جو زمین پر ٹکے رہیں۔ حسن اور قتادہ رحم اللہ فرماتے ہیں انہا بغیر عمد ترونہا لیس لہا عمد، تم دیکھتے ہو کہ اللہ نے آسمانوں کو بغیر ستون کے پیدا کیا ہے، آسمانوں کے لیے زمین پر ٹکنے کے لیے کوئی ستون نہیں ہے، کوئی ستون نہیں ہے۔ امام ابن جریر الطبری نے اس کو روایت کیا ہے۔ پھر ستون نہیں تو کیسا ٹکا ہوا آسمانوں پر؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو تھامے رکھا ہے کہ وہ کہیں زمین پر نہ گر جائیں، ہاں مگر اس کے اذن سے۔ اگر اللہ تعالیٰ حکم دے دے تو آسمان گر جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آسمان کو روک کے رکھا ہے کہ کہیں وہ زمین پہ گر نہ جائے۔ قیامت کا دن آئے گا، اذا السماء انتفرت، ستارے جھڑنا شروع ہو جائیں گے، سب کچھ ٹوٹ کی پھوٹ کے نیچے گرنا شروع ہو جائے گا، جیسے اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا پچھلی صورت میں کہ آسمان میں دروازے پیدا ہو جائیں گے، اور آسمان میں سورہ الرحمن میں بھی انشاءاللہ جب پہنچیں گے، بہت ٹائم لگے گا شاید اس تک پہنچنے میں، اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو آسمان بالکل لال ہو جائے گا، دھماکے اور نہ جانے کیا کیا اس میں ہوگا۔ تو جس دن قیامت کا دن آئے گا سب ٹوٹ پھوٹ کے ختم ہو جائے گا، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، جس دن زمین دوسری زمین سے اور آسمان دوسرے آسمانوں سے بدل دیے جائیں گے، قیامت کے دن ہوگا سب کچھ، لیکن تب تک اللہ تعالیٰ نے آسمان کو تھامے رکھا ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اللہ تعالیٰ آسمان کو تھامے ہوئے ہیں کہ کہیں وہ زمین پر نہ گر جائیں، ہاں مگر یہ کہ اللہ کے حکم سے، اللہ حکم دے دے گا تو آسمان گرے گا، ابھی نہیں، ابھی اس کا ٹائم نہیں آیا۔ یہ سورہ الحج کی آیت۔ تو کہا کہ أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا، اللہ نے آسمان کو اونچا بھی کیا اور ٹھیک ٹھاک بھی کیا۔ تسویہ آسمان میں برابری ہے، اسٹیبلٹی اس کے اندر ہے، یونیفارمٹی اس کے اندر ہے، کہ جتنے اجرام، جتنی بھی چیزیں آسمان میں ہیں ان کے لیے ایک قانون اللہ کا بنایا ہوا ہے، ادھر کچھ ہو رہا ادھر کچھ ہو رہا ایسا نہیں ہے، سارا آسمان، پوری یونیورس، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، سب اس قانون میں بندھے ہوئے ہیں، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، اور قانون ان کا ایک ہے۔ بعد میں آ کے سائنٹسٹ بیٹھ کے نیوٹن، آئنسٹائن اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اس کے قانون تلاش کرتے ہیں اور ان کو ایکویشنز میں، مساوات میں رکھتے ہیں، اس کا یہ قانون ہے جو میتھمیٹکس کی اس ایکویشن میں آتا ہے۔ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون رکھا ہے، سائنٹسٹ قانون بناتا نہیں، ڈسکور کرتا ہے، ڈسکور کر کے اس کو اتنا بڑا پرسکار ملتا، ہاں، نوبیل پرائز ملتا اس کو، کاہے کے لیے؟ اس نے دریافت کیا، کتنا عظیم ہے وہ، ہاں، اس نے قانون کا، کائنات کا قانون دریافت کیا، اور وہ کیسا عظیم ہے جس نے وہ قانون بنایا اور کائنات کو اس قانون کا پابند کر کے رکھا، وہ کیسا ہوگا، وہ کتنا عظیم اور علم والا ہوگا، وہ کیسی قدرت والا ہوگا جس نے وہ قانون بنایا اور پوری کائنات کو اس قانون میں جکڑ دیا۔ اب بول رہے ہیں نا E=mc²، آئنسٹائن بتا رہا اچھا یہ قانون ہے، اور بھی قوانین بہت سارے ہیں، یہ قانون بنایا کون؟ اس کی کتنی قدرت ہوگی، وہ کتنے علم والا ہوگا، اس کو معلوم تھا ایسا ہی ہوگا تو صحیح ہوگا، کوئی اور ایکویشن نہیں، یہی ایسا ہی صحیح چلے گا۔ اس نے کیسے رکھا ساری چیزوں کو، اور ہر مخلوق کے لیے ایک ضابطۂ حیات بنا دیا،
اور پابند کر دیا اس کو، اور پابند کر دیا اس کو. ڈاکٹر کے پاس جائیں گے نا، اب جاؤں گا اس میں بہت لمبی بات ہوگی. آنکھ کا چیک اپ کرنے کے لیے آدمی جاتا، 2 آنکھیں ضروری ہیں، کیونکہ انسان کو صرف دیکھنے کے اعتبار سے نہیں رہتا ہے. 2 آنکھیں اللہ نے بنائی، اس کی وجہ سے انسان کو ڈسٹنس بھی معلوم پڑتا ہے، ڈیپتھ جس کو بولتے ہیں. بھئی کاغذ پر فوٹو ہے اور آپ واقعی دیکھ رہے ہیں، فرق ہے کہ نہیں؟ آئینے میں بھی آپ دیکھتے نا تو کتنا دور ہے، پیچھے کون بیٹھا آگے کون بیٹھا کیسے معلوم پڑتا آپ کو؟ بھئی لوگ اس طرح سے بیٹھے ہوئے ہوں، کوئی پہلی صف میں ہے، کوئی دوسری میں ہے، کوئی تیسری میں ہے، تو دیکھنے کے اعتبار سے تو فوٹو میں کیسا آئے گا؟ ایک دم ایک کاغذ پر ایک سطح پر سب ہیں. لیکن آپ کی آنکھ دیکھ کے معلوم کرتی ہے احمد بھائی آگے پہلی صف میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں فلاں صاحب جو ہیں عبد الرحمن دوسری صف میں بیٹھا ہوا ہے. یہ ڈیپتھ آپ کو کیسے معلوم پڑتا؟ اور آپ پانی دو بھائی ذرا کوئی بولا تو آپ کیا کرتے؟ آپ کیسا جج کرتے کہ کتنا فاصلے پر ہے، کہ منہ پہ ٹھونس دیتے پانی کا گلاس اس کی؟ آپ کو برابر اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے ڈسٹنس پہ آپ اتنے دور کھڑے رہے، ہاں لو ایسے کرتے. آپ اس کے پاس چل کے جاتے اور آپ اتنے ڈسٹنس سے اس کو پانی پیش کرتے ہو. آپ کو یہ ججمنٹ کرنا کتنے ہزار کیلکولیشن ہے اس میں، سوچے کبھی اس کو، کتنے ہزار کیلکولیشنز ہیں. کیسا بنایا اللہ نے اس کو کہ برابر انسان جج کر سکتا ہے. وہاں سے چل کے جانا پڑے گا اور پھر ہاتھ پھیلانا پڑے گا. یہ کون بولا اس کو؟ ایک بچہ بھی ہے، آپ نے بیٹا ذرا پانی لا گڈو، وہ پانی چل کے جا کے پانی لا کے وہ چلتے ہوئے وہاں سے یہاں تک آ کے پھر آپ کو پانی دیتا. وہاں سے کیوں نہیں دیتا؟ لو، کیونکہ اس کو معلوم ہے ابھی فاصلہ باقی ہے، ابھی چل کے جانا پڑے گا، اتنا ڈسٹنس نہیں ہے کہ میں پانی دوں گا تو ان کا ہاتھ پھیلا کے لے لیں گے. نہیں ہے ایسا. وہ جو ججمنٹس ہیں، کتنے ہزار دن میں ہم اس طرح کی کیلکولیشنز کرتے ہیں. سیڑھی پہ پاؤں رکھنے کے لیے کتنا پاؤں گھٹنے تک اٹھانا ہے؟ کتنا اٹھاتا آدمی؟ جتنی سیڑھی ہے اتنا پاؤں اٹھاتا. ہاں لفٹ میں قدم رکھنے کے لیے کتنا فاصلہ تک رکھنا چاہیے؟ پیچھے بھاری رہ گیا، پاؤں اٹھا کے رکھ دیا لیکن بھاری ہے، پھر بھاری ہے، پھر بھاری ہے. ایسا ہوتا ہے بس کے اندر چڑھتے وقت، ٹرین میں چڑھتے وقت کتنا آگے تک اٹھانا چاہیے. یہ کیلکولیشنز کون کرتا ہے؟ یہ تو آپ بیٹھ کے کرتے ہیں، 2.5 کبھی کر دیا اب اس طرح سے. نہیں، اللہ نے بنایا آپ کو ایسا. جو اللہ اتنا زبردست آپ کو بنایا، آپ اپنے بارے میں سوچو. اتنے سارے قوانین بنا کے رکھے، دماغ کو پابند کر دیا، آنکھوں کو پابند کر دیا ہے، زبان کو پابند کر دیا. آپ کسی کے کان میں بات کر رہے، یا کسی کو دور سے پکار کے بلا رہے، ویٹر کو بلا رہے، یا کسی بھائی کو گر رہا ہو پانی میں اس کو چلا کے بچانا چاہ رہے، آپ کی آواز ایڈجسٹ کیسا ہوتی؟ کون کرتا کیلکولیشن؟ کرتے آپ؟ نہیں، اس کے لیے اتنے ڈیسیبلز چاہیے. ہاں مسجد کے آپ اسپیکر کا تو کر سکتے ہو مشین سے، آپ اپنی آواز کا کیسا جج کر لیتے کہ کتنی آواز میں بات کرنی چاہیے؟ کیسا بنایا؟ وہ اللہ آپ کو واپس نہیں بنا سکتا. رفع سمکہا فسواہا، تسویہ ہے، یونیفارمٹی. کائنات میں ایک قانون چل رہا ہے، پوری کائنات اس قانون میں بندھی ہوئی. کون بنایا؟ اللہ. اللہ کا قرآن کریم میں فرماتا ہے افلم ينظروا الى السماء فوقهم، افلم ينظروا الى السماء فوقهم، کیا یہ اپنے اوپر بنے ہوئے آسمان کو دیکھتے نہیں؟ اپنے اوپر بنے ہوئے آسمان کو دیکھتے نہیں؟ کیف بنیناہا، کیسے بنایا ہم نے اس کو، وزیناہا، اور کیسے اس کو مزین کیا، بیوٹیفائی کیا اس کو. کتنا خوبصورت لگتا ہے رات میں آسمان جب دیکھتے، ستاروں سے بھرا ہوا آسمان ہے، کتنا اچھا لگتا ہے دیکھنے میں، مزین، خوبصورتی لگتی ہے اس میں، اس کی اپنی ایک بیوٹی ہے. وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ، اس میں کوئی دراڑ ہے؟ اس میں آسمان میں کہیں کوئی دراڑ ہے؟ پھٹا ہوا ہے؟ یہ ٹھیک نہیں ہے. چھت میں تو آپ کے ہے، پانی اوپر رکھا ہوا ہے، ہاں کریکس آ جاتے، دیکھو بلڈنگ بناتے تھے،
بہت اچھا بلڈر ہے، ہاں لیکن دیکھو ایک کریک ہے یہاں پہ، دیوار میں، چھت میں پانی ٹپکتا ہے، چھت میں آپ کے کریک ہوگا، آسمان میں، آسمان کو کیسے بنایا اللہ نے کہ اس میں کوئی دراڑ نہیں ہے، اس میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ، بغوی رحم اللہ فرماتے ہیں فَسَوَّاهَا بِلَا شُقُوقٍ وَلَا فُطُورٍ، نہ اس میں کوئی دراڑ ہے نہ اس میں کوئی شگاف ہے، کہیں سوراخی اس طرح سے ہول ہے، پھٹا ہوا آسمان ہے، کچھ بھی گرتے رہتا ہے اس پہ سے زمین پہ ہے نہیں ہے، دراڑ ہے اس کے اندر سے، رزق کے کچھ ہاں گرتا رہتا ہے نہیں، برابر سارا اپنی جگہ اپ ٹو ڈیٹ ہے، ایک دم منظم اللہ نے رکھا آسمان کو، اچانک کچھ بھی ہو جائے گا ایسا نہیں ہے، قانون کا پابند ہے، دراڑ نہیں اس کے اندر کوئی، شگاف اس کے اندر کچھ نہیں ہے، سورہ قاف میں اللہ نے کہا۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا، تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ رفع سمکہا فسواہا، دو چیزیں بیان کی اللہ نے، کہ ایک تو آسمان کی بنا کو، اس کی چھت کو اللہ نے اونچا اٹھایا، ایک، دو فسواہا، یونیفارم رکھا اس کو، ایسا نہیں کہ آسمان ایسا پھر ایسا پھر ایسا، اس طرح سے نہیں ہے، برابر یونیفارمٹی اس کے اندر ہے، اس طرح سے قبے کی طرح انسان کے اوپر ہے کہ اللہ نے برابر اس میں ایک توازن اور اس کے اندر ایک یونیفارمٹی رکھی ہے، اس کے اندر ایک قانون ہے، تسویہ اس کے اندر ہے، برابری اس کے اندر ہے، ادھر کچھ چل رہا ادھر کچھ چل رہا ایسا نہیں ہے۔ بلکہ آپ پانی کے بارے میں بھی دیکھیے، سائنس میں بتاتے ہیں ہاں ایک ایسا برتن ایک ایسا برتن، پانی برابر رہتا ہے، اپنی سطح کو، ہم لوگ اسکول میں پڑھتے تھے، پانی اپنی سطح کو ہمیشہ برقرار رکھتا ہے، کہ دو برتنوں میں آپ رکھیے لیکن کنیکٹڈ ہوں، تو ادھر جتنا پانی کی سطح ہوگی دوسرے برتن میں بھی نلی سے پانی جا کے اتنی سطح اس کی ہوگی، ایک سطح پہ رہے گا پانی، کہ سمندر کا پانی ایسا ہے اور پھر وہ ایسا جا کے ایسا ہو رہا، پھر ایسا جا کے ایسا ہو رہا، نہیں ہوگا، برابر ایک سطح پہ رہے گا۔ یہ قانون اللہ نے بنایا ہے، آسمانوں میں ایک قانون ہے، مساوات ہے اس کے اندر، فسواہا، ٹھیک ٹھاک بنایا اس کو، فسواک فعدلک، انسان کے بارے میں بھی کہا کہ تجھ کو ٹھیک ٹھاک بنایا اور تیرے اندر توازن قائم کیا، توازن قائم کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تسویہ ہے، اللہ کے ہاں توازن ہے، مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا تو اس کے اندر اللہ نے بیلنس بھی رکھا اور اس کو ٹھیک ٹھاک بنایا، کہ انسان کی ایک آنکھ ایک دم بڑی اور ایک چھوٹی نہیں کرتا اللہ، ڈیفیکٹ کے طور پر کسی کو ہوگا وہ، لیکن عام انسان کا قاعدہ وہ نہیں ہے، اور کبھی اللہ ایسا بناتا ہے تاکہ آدمی دیکھے کہ اگر ایسا ہوتا تو، کہ توازن اس کے اندر ہے، دونوں ہاتھ دونوں پاؤں چلنے میں بیلنس اس کے ہے، فعدلک، تیرے اندر بیلنس رکھا اللہ نے، کائنات میں آپ کو بیلنس دکھائی دے گا، کائنات میں آپ کو توازن دکھائی دے گا، ایسی بغیر بنائے کسی کے بن جاتا ہے، اپنے آپ قانون ہاں جمع ہو گئے، میٹنگ کے سارے قانون لوگوں نے اپنے کو چلنے کا ایسا، پھر وہ قانون آ گئے، کوئی ادھر پانی کا قانون بن گیا، کوئی خود سے بنا قانون، بنتا قانون خود سے، کسی کے بنائے بغیر کوئی قانون بن جاتا، یہ نیچر کا قانون ہے، کون ہے نیچر؟ کہاں ہے؟ اس کو پوچھیں گے نا اس کو کیسا بنایا تو نے قانون، نیچر کو پوچھیں گے آپ جا، نیچر خود قانون میں جکڑا ہوا ہے، اب نیچر کا قانون بھی آپ بولتے ہو اللہ کو نہیں ماننے کے لیے، اور پھر یہ بتاتے کہ نیچر خود قانون میں جکڑا ہوا ہے، فطرت کے قوانین ہی ہے، تو فطرت اس خود قانون میں جکڑی ہوئی ہے، آسمان زمین مخلوقات، یہ تو فطرت ہے، بنایا کون؟ اور جس نے بنایا وہ واپس بنا سکتا ہے، وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، وہ بہت زبردست بنانے والا، بہت جانکار ہے۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو اللہ تم کو واپس پیدا نہیں کرے گا، آخرت نہیں، مرنے کے بعد زندگی نہیں، دوبارہ قبروں سے تم نہیں نکلو گے، تم یہ سمجھتے ہو؟ کیا سمجھا تم نے اللہ کو؟ پھر تم اپنے اطراف دیکھو کتنی قدرت والا وہ ہے، اس کی قدرت دیکھو
اور پھر سوچو اپنے بارے میں کہ وہ جو اتنا سب کچھ بنانے والا وہ تم کو نہیں بنا سکتا، وہ تم کو بنا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ اللہ ہے، وہی اللہ ہے جس نے زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کا سب تمہارے لیے پیدا کیا۔ زمین میں جتنا کچھ ہے ساری نعمتیں کس کے لیے؟ انسانیوں کو یوٹیلائز کرتا ہے۔ اس نے زمین میں جو کچھ بھی ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا۔ ثم استوى الى السماء، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا۔ فسواہن 7 سماوات، تو آسمانوں کو 7 آسمان ٹھیک ٹھاک بنا دیے۔ فسوا آسمانوں کے لیے اللہ نے استعمال کیا ہے۔ رفع اسم کہا فسواہا، تو اللہ نے فرمایا کہ زمین میں سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا، پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا۔ ثم استوى الى کے ساتھ میں، اس لیے بعض مفسرین نے کہا یہاں الى کے ساتھ جب استوا آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے متوجہ ہونا، اور بعض علماء نے کہا اس سے مراد ارتفع ہے جو عام طور سے استوا کے لیے آتا ہے، تو دونوں معنی ممکن ہیں۔ ثم استوى الى السماء فسواہن 7 سماوات، تو آسمان کو 7 آسمان ٹھیک ٹھاک اس نے بنا دیے بغیر کسی عیب کے، ٹھیک ٹھاک۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ کو سب معلوم ہے۔ تو پہلی بار پیدا کرنا بھی اس کو معلوم، اور دوسری بار پیدا کرنا بھی اس کو معلوم۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ لیکن یہاں پر ایک چیز دیکھیں، سورۃ النازعات میں اللہ تعالیٰ نے آسمان کا ذکر کیا کہ تم زیادہ مشکلوں بنانے کے اعتبار سے آسمان اللہ نے اس کو بنایا، اور بھی آسمان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آگے ایک آیت میں فرما رہا ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، آسمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اللہ تعالیٰ نے آسمان کے بعد زمین کو پھیلایا۔ دحو کا معنی عربی زبان میں پھیلانا ہوتا ہے۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلایا۔ تو پہلے آسمان کی تخلیق کا ذکر آیا، پھر اس کے بعد زمین کے پھیلانے کا ذکر آیا۔ لیکن یہاں پر جو آیت میں نے پڑھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 29، اس میں اللہ نے فرمایا، دیکھیے قرآن کی آیت کو سمجھنا چاہیے صحیح ڈھنگ سے۔ اس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے زمین میں سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا، کھانا پینا پیڑ پودے جو بھی ہیں۔ ثم استوى الى السماء، اس کے بعد آسمان کی طرف متوجہ ہوا۔ فسواہن 7 سماوات، پھر 7 آسمان ٹھیک ٹھاک بنا دیے۔ تو یہاں پہلے کیا ذکر آیا؟ زمین کا، اور پھر ثم کا لفظ آیا، اس کے بعد اللہ کس کی طرف متوجہ ہوا؟ آسمان کی طرف۔ تو اب 2 نمبر پر کیا آ رہا ہے؟ آسمان۔ کیا ترتیب صحیح ہے؟ زمین پہلے بنی پھر آسمان، یا آسمان پہلے بنا پھر زمین؟ اس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے اسلاف کا کہنا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا، اور یہ اپنی پوری شکل میں نہیں تھی، آسمان بھی اپنی پوری شکل میں نہیں تھا۔ پھر زمین پر اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے وہ چیزیں جو ضروری تھیں بنا دی، اور اس کے بعد آسمان کو ٹھیک ٹھاک بنایا، ورنہ آسمان پہلے بنا ہوا تھا، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ تسویہ بعد میں ہوا ہے۔ تو یہ ابن عباس اور بہت سارے سلف کا یہ کہنا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قولہ حیث ذکر خلق الارض قبل السماء، اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان سے پہلے زمین کی بناوٹ کو ذکر کیا۔ ثم ذکر السماء قبل الارض، پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو زمین سے پہلے بھی ذکر کیا، جیسے سورہ نازعات میں اللہ نے آسمان کا ذکر کیا اور اس کے بعد کہا کہ زمین کو اس کے بعد اللہ نے پھیلایا۔ کہتے ہیں ذالک ان اللہ خلق الارض باقواتها من غیر ان يدعوها قبل السماء،
اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا، اس کے اندر جتنی ضرورت کی چیزیں انسان کی ہیں پہلے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور زمین ابھی پھیلائی نہیں گئی تھی. اس کی کیفیت ہم نہیں جان سکتے کیونکہ ہم تھے وہاں پہ اور کوئی سائنٹسٹ تھا ٹیلیسکوپ لے کے بیٹھا ہوا یا کیمرہ لے کے نہیں تھا. یہ آگے جیسے جیسے زمانہ جائے گا، جب اللہ چاہے گا تب جا کے یہ ریسرچ ہمارے سامنے آئے گی، ابھی ہمارے سامنے یہ نہیں ہے. ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات. پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور آسمان 7 ٹھیک ٹھاک بنائیں. ثم دحا الارض بعد ذلك. اس کے بعد اللہ پھر زمین کی طرف متوجہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلایا. زمین بنی، پھیلائی بھی نہیں تھی. آسمان ٹھیک ٹھاک بنائے گئے، اس کے بعد پھر آسمان ٹھیک ٹھاک بنائے گئے، اس کے بعد واپس زمین پھیلائی گئی. تو یہ ترتیب ہے جو قرآن کی آیات میں تطبیق سے معلوم ہوتی ہے اور ابن عباس کا یہ قول ہے. فَذَلِكَ قَوْلُهُ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا. یہ اللہ کا فرمان ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ زمین کو اس کے بعد اللہ نے پھیلایا. زمین بنی، آسمان ٹھیک ٹھاک بنائے گئے، پھر واپس زمین کو پھیلایا گیا. تو یہ ترتیب اس طرح سے قرآن کی آیات سے ہم کو معلوم ہوتی ہے. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا. دحا کا مطلب کیا ہے؟ پھیلانا. ایک اور جگہ اللہ نے یہی بات کہی ہے سورہ شمس میں. اللہ نے فرمایا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا. وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا. تو دحاہا اور طحاہا ایک ہی ہے. زمین کو اللہ تعالیٰ نے پھیلایا. اس میں کئی باتیں آتی ہیں. مجاہد رحم اللہ فرماتے ہیں وما طحاہا سے مراد دحا ہے، دونوں ایک ہی چیز ہے. یعنی 2 جگہوں پر اللہ نے اس بات کا ذکر کیا ہے. لیکن یہاں پر دح کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے اور علماء نے کہا یہی اس سے مراد ہے. کیا فرمایا؟ اخرج منہا ماءہا ومرعاہا. زمین سے اللہ تعالیٰ نے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا. غذا، گھاس اور جو بھی اس سے نباتات ہیں زمین سے اللہ نے نکالے. زمین کو پھیلایا کس طرح سے کہ زمین کے اندر جو پانی تھا وہ پانی نکالا. اخرج منہا ماءہا، جھرنے اور ندیاں، نالے اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، پونڈز وغیرہ جو بھی ہیں، اللہ نے تالاب وغیرہ زمین سے پانی نکالا. ومرعاہا، اور زمین سے اس کا چارہ نکالا. اور امام قرطبی کہتے ہیں اخرج منہا ای اخرج من الارض ماءہا ای العیون المتفجرۃ بالماء. زمین سے جو چشمے ہیں اللہ تعالیٰ نے نکالے. مرعاہا النبات الذی یرعا. جانوروں کے لیے یا انسانوں کے لیے جو اس میں سے اناج یا گھاس، چارہ وغیرہ ہوتا ہے، اللہ نے اس سے نکالا. امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والمرعى يعم ما يأكله الناس والدواب اخرج منها ماءها ومرعاها. پانی اور چارہ، کہتے ہیں مرعا سے مراد دونوں کی غذا ہے، انسانوں کی بھی اور جانوروں کی. اس لیے آپ دیکھیں گے زمین سے کیا نکلا؟ زمین سے جانوروں کے لیے گھاس اور چارہ بھی نکلتا ہے جو عام طور سے چرتے رہتے ہیں، لیکن زمین ہی سے انسان کے لیے اناج، پھل اور اس طرح کی دوسری غذا بھی نکلتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے زمین سے غذا کا بھی نظام بنایا اور پانی کا بھی نظام بنایا. اسی زمین سے پانی بھی نکلتا ہے اور اسی زمین سے اناج اور چارہ بھی نکلتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے زمین سے انسان کے لیے انتظام کیا. جہاں تک کہ آسمان کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَغْطَشَ، اس سے پہلے وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا. اللہ تعالیٰ نے آسمان کو اونچا اٹھایا اور آسمان کی طرف نسبت کر کے کہا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، کہ اس کی آسمان کی رات کو اندھیرا بنایا، اور وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور آسمان کے دن کو روشن بنایا. لیکن دونوں کی نسبت اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف کی،
اس لیے کہ علماء کہتے ہیں، ابن جوزی فرماتے ہیں وَإِنَّمَا أَضَافَ النُّورَ وَالظُّلْمَةَ إِلَى السَّمَاءِ لِأَنَّهُمَا عَنْهَا يَصْدُرَانِ، کہ آسمان ہی میں سورج ہے جس کی وجہ سے دن ہوتا ہے، اور سورج کے غائب ہونے کی وجہ سے کیا ہوتی ہے؟ رات، اور سارے ستارے آسمان میں دکھائی دیتے ہیں۔ تو آسمان کی رات کو اللہ تعالیٰ نے اندھیری بنایا اور دن کو اللہ تعالیٰ نے اجالے والا بنایا۔ تو یہ دو باتیں اللہ نے یہاں پر ذکر کی، ایک آسمان کا اللہ نے ذکر کیا اور دو زمین کا اللہ نے ذکر کیا۔ آسمان کے بارے میں بتایا کہ آسمان کو اللہ نے اونچا اٹھایا اور ٹھیک ٹھاک بنایا، اور اس کے بعد ذکر کیا کہ آسمان میں اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کا نظام بنایا۔ رات اور دن کا نظام کتنا ضروری ہے۔ اگر مسلسل اجالا ہو، پودے جھلس کے ختم ہو جائیں گے، انسان آرام نہیں کر پائے گا، اور زمین میں حرارت اتنی ہوگی کہ ٹھنڈک واپس نہیں ہوگی، اور گرمی بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی، کیونکہ رات اور دن کے نظام سے کیا ہوتا ہے؟ گرمی ہوتی ہے، پھر رات میں کیا ہوتی ہے؟ واپس ٹھنڈک۔ اس طرح سے ٹھنڈا گرم ہوتے ہوتے نظام چلتا رہتا ہے۔ رات اور دن کا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا تاکہ دنیا باقی رہے، انسانی زندگی باقی رہے، نباتات کی زندگی باقی رہے۔ تو ایک تو آسمانوں کو بنایا پورا نظام، پھر آسمانوں کی بنیاد پر سورج چاند کا نظام بنایا، اور زمین کے اوپر رات اور دن کا نظام بنایا جو انسان کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ پھر زمین میں زمین کو پھیلایا، رہنے لائق بنایا، اور زمین میں انسان کے لیے غذا اور پانی کا نظام بنایا، اس کا انتظام کیا۔ زمین میں انسان کے لیے غذا کا بھی انتظام کیا اور پانی کا بھی انتظام کیا، جو انسان کے زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو آسمان اور زمین کو بنایا، اب دیکھیں کس طرح سے ترتیب ہے اس میں۔ آسمان اور زمین کو بنایا، آسمان کی وجہ سے رات اور دن کا نظام بنایا جو انسان کی بقا کے لیے ضروری ہے، بلکہ کائنات کی دنیا کی بقا کے لیے ضروری ہے، اور پھر زمین میں انسان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ جس اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام بنایا جو انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے، وہ انسان کو زندگی نہیں دے سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے آخر میں کیا فرمایا؟ زمین سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے غذا کا انتظام کیا، اور والجبال ارساها اخرج منها ماءها ومرعاها، انسان کے لیے پانی اور غذا چارہ نکالا، جانوروں کے لیے اور انسانوں کے لیے، اور پہاڑوں کو زمین کے سینے میں پیوست کر دیا۔ اگر پہاڑ نہیں ہوتے تو زمین سٹیبل نہیں رہ پاتی۔ آسمانوں کو بھی اللہ نے سٹیبل رکھا ہے، فسواها، لیکن زمین کی سٹیبلٹی کے لیے پہاڑ یہاں پر گاڑ دیے تاکہ زمین تھرائے نہیں، وائبریٹ نہیں ہو۔ تو پہاڑوں کی وجہ سے زمین کا وائبریشن رکا ہوا، اس کو ہم لوگ سے پہلے دیکھ چکے ہیں سورہ نبا کی تفسیر میں۔ پہاڑوں کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے والجبال اوتادا، اوتاد کا معنی ہے وہ میخیں، جسے ٹینٹ بناتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ٹینٹ درمیان میں کھوٹا ہوتا ہے، لمبا اس کو کھینچتے، رسی کھینچ کے دور تک لے جاتے ہیں تاکہ وہ ٹھیک ٹھاک ہو، اور اس کے پیگز ہوتے ہیں، وہ بڑے کیلے ہوتے ہیں، ان کو ٹھوکتے ہیں، زمین میں جا کے وہ پیوست ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ خیمہ پورا قائم رہتا ہے، کیونکہ وہ جو پیگز ہوتے ہیں، وہ جو میخیں ہوتی ہیں، وہ زمین میں دھسی ہوئی رہتی ہیں اور وہ ٹینٹ کو پکڑ کے رہتی ہیں، رسیاں اس سے بندھی ہوئی رہتی ہیں۔ دیکھا ہے کسی نے ٹینٹ کیسا بناتے ہیں؟ تو وہ جو کیلیں ہوتی ہیں، پہاڑ اس کی طرح زمین میں دھسے ہوئے ہیں، کچھ حصہ اوپر ہیں، زیادہ حصہ نیچے ہے، اور اس کی وجہ سے زمین سٹیبل ہے، ورنہ زمین وائبریٹ ہوتی ہے۔ ان تمید بکم، اللہ نے کہا کہیں تم کو لے کے وہ ڈھلک نہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا، رات دن کا نظام بنایا، زمین کو پھیلایا، اس میں انسان کے لیے غذا اور پانی بنایا، اور زمین کو سٹیبل رہنے کے لیے اللہ نے پہاڑ بنا دیے۔ متاع لکم ولانعامکم، تمہارے لیے اور تمہارے جانداروں کے لیے جینے کے لیے متاع کے طور پر، سارا سسٹیننس جس کو آپ کہتے ہیں،
وہ ساری غذا اللہ نے تمہارے لیے یہاں پر مہیا کر دی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ صرف زمین پھیلا دی جاتی بچھونے کی طرح کہ رہو یہاں پہ، اور کھانے پینے کا نظام نہیں ہوتا، رات دن کا نظام نہیں ہوتا، تو انسان یہاں جی نہیں پاتا، مر جاتا۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلایا رہنے لائق بنانے کے اعتبار سے، وہیں انسان کے لیے اور انسان کے جانوروں کے لیے غذا کا بھی انتظام کیا، اور سارے ماحول کو انسان کے لیے مناسب بنایا۔ سانس لینے کے لیے ہوا ہے، کھانے کے لیے کھانا ہے، اناج اور نہ جانے کتنی چیزیں، اور پینے کے لیے پانی ہے، اور زمین بالکل سٹیبل ہے کہ بالکل سکون کے ساتھ چلو پھرو، کچھ ہوتا نہیں یہاں پہ، اور آسمان چھت کی طرح قائم ہے، اور اس میں رات دن کا نظام باقی ہے۔ یہ ساری چیزیں جس اللہ نے کی ہیں، کیا وہ تم کو پیدا نہیں کر سکتا؟ اللہ کا سوال ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ جتنی ساری چیزیں ہم نے دیکھی، آسمان، زمین، پہاڑ، پھر یہاں پر غذا اور سب کچھ، رات دن کا نظام، یہ ساری چیزیں بیان کی اللہ نے کیوں؟ تاکہ تمہیں اس بات کا احساس ہو کہ کتنی قدرت والا ہے اللہ، کتنا بڑا نظام اس نے بنا کے رکھا ہے۔ جو اتنا سب بنا سکتا ہے، وہ ایک انسان کو مرنے کے بعد نہیں بنا سکتا ہے؟ وہ اس پر قادر نہیں ہے؟ یہ جہالت ہے۔ تو یہاں پر یہ ساری چیزیں اس لیے بیان کی گئیں تاکہ اللہ کی قدرت بیان کی جائے، اور لوگوں کو احساس ہو کہ وہ بڑی قدرت والا ہے، وہ دوبارہ ہم کو پیدا کر سکتا ہے۔ تو آج کے لیے ہمارے لیے اتنا کافی ہے۔ انشاءاللہ آنے والے دروس میں ہم دیکھیں گے کہ اب قیامت کا منظر اللہ نے بیان کیا ہے کہ ٹھیک ہے تم انکار کرتے ہو، اب جب قیامت آئے گی تو کیا ہوگا؟ آج نہیں ماننے والے کل ماننے لگیں گے۔ انشاءاللہ آنے والے درس میں اس کو بھی ہم تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔